السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع صوفیاء کرام و اولیاء اعظام کے ذریعے روشن ہوئی۔ سلاسل تصوف کے مشہور و معروف سلاسل چشتی اور سلسلہ نقشبندیہ کے صوفی بزرگ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان ہیں، انہوں نے دین اسلام کی مسخ شدہ صورت کو زندہ کیا اور اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے دہلی آ کر اس فتنے کے خلاف جد و جہد شروع کی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ یوں آپ مجدد الف ثانی یعنی دین اسلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ و تابندہ کرنے والوں کے نام سے تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہو گئے۔ آپ کے مخلص مریدین، شاگردوں اور اولاد نے دین اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمہ اللہ علیہ حضرت امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت شوال 1007 ہجری بمطابق 1599 عیسوی میں ہوئی۔ نام محمد معصوم، کنیت ابو الخیرات، لقب مجدد الدین اور خطاب عروۃ الوثقی ہے۔ حضرت خواجہ معصوم نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت کو حضرت مجدد الف ثانی بہت مبارک سمجھتے تھے۔ آپ کو ابتدائی عمر ہی میں تحصیل علم کا شوق تھا۔ آپ نے تعلیم اپنے والد گرامی سے، اپنے بڑے بھائی خواجہ محمد صادق اور حضرت شیخ طاہر لاہوری علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد دیگر نامور علماء سے تحصیل علم اور اکتساب فیض کیا۔ پھر حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر نقشبندیہ مجددیہ سلسلے طریقت میں بیعت ہو کر خرقہ خلافت حاصل کیا، اور آپ کو اپنی زندگی میں ہی حضرت مجدد الف ثانی نے اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان صرف 1 ماہ میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کا ذکر اپنے مکتوبات میں کیا ہے، جو آپ کے اعلیٰ مرتبیت ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی علیہ رحمۃ رضوان مجدد الف ثانی کے مسند کے وارث اور سلسلہ مجددیہ کی اشاعت کے نگران ہوئے۔ طویل عرصے تک علم و سلوک کی متلاشیوں کو رہنمائی فرماتے رہے۔ حضرت خواجہ معصوم نقشبندی کے لڑکپن میں ہی حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان آپ کی بلند استطاعت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ نے یعنی حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: فرزندی محمد معصوم کے متعلق کیا کہوں، کیا لکھوں کہ وہ تو بذات اس دولت کے قابل ہے، یعنی ولایت خاصہ محمدیہ۔ حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ رحمۃ رضوان نے 14 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے نور نکلنا ہے اور اس سے تمام عالم منور ہو رہا ہے۔ وہ نور سورج کی طرح ہر ذرے عالم میں جاری و ساری ہے، اگر وہ غروب ہو جائے تو تمام عالم تاریک ہو جائے۔ آپ نے جب یہ خواب حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا: تو اپنے وقت کا قطب ہوگا، اور میری یہ بات یاد رکھ کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پوری ہو گئی اور بشارت کا اثر حاصل ہوگا، کیونکہ قطب ہونا قومیت کا ایک شعبہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور پذیر ہوا۔ یہ آپ کا زمانہ آپ کے انوار و برکات سے معمور ہو گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرو فرماتے تھے کہ بابا تحصیل علوم سے جلدی فارغ ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے تم سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان نے حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان کو خلعت عطا فرمائی، اور حضرت معصوم نقشبندی آپ کے خلیفہ خاص ہوئے۔ حضرت خواجہ معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان دین متین کی خدمت میں لگ گئے، تا دم آخر اسلام کا علم بلند رکھا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عروۃ الوثقی یعنی مضبوط ستون یا مضبوط کلمہ کا خطاب پایا۔ آپ نے حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان نے 34 سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں حاضر ہوا
اس نے 12,000 کا نذرانہ ایک تھیلی میں پیش کیا۔ حضرت نے بڑی شفقت سے پیش آئے اور سلطنت کی بشارت دی۔ عوام و خاص کے علاوہ سلاطین وقت بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور راہ حق کے مسافر بنے۔ آپ کے 22 سلسلے نقشبندیہ مجددیہ سر ہند سے نکل کر افغانستان و خراسان تک جا پہنچا۔ کئی ایک بدعقیدہ اور رافضی تائب ہو کر صحیح العقیدہ مسلمان ہوئے۔ ایران کا بادشاہ سلیمان، ارکستان و شط قبیحان کے خان اور سلطان غائبانہ مرید ہوئے۔ اسی طرح کاشغر کے بادشاہ بھی آپ کی علمی و عملی و روحانی شہرت سن کر غائبانہ مرید ہوا۔ ہزارہ شیعہ آپ کے ارادت مند ہوئے اور اپنے باطل عقائد سے تائب ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی کی خدمات کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ آپ کی خدمات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شرق و غرب میں آپ کا فیض عام تھا۔ مشیخیت کی مسند پر کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا جیسا کہ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ العزیز ہیں۔ اطراف و اکناف عالم کے بادشاہ، علماء و مشائخ، چھوٹے بڑے، وضیع و شریف، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک لوگ آپ کے مرید تھے۔ لا تعداد خاص و عام بندگان خدا صبح و شام پروانوں کی طرح آپ پر جان فدا کرتے۔ ہندوستان، توران، ترکمانستان، بدخشاں، دشت قبیحان، کاشغر، خطائی، روم، شام، یمن کے بادشاہ آپ کے مرید ہوئے۔ روئے زمین کے مختلف حصوں کے لوگ آپ کو خواب میں دیکھ کر اور انبیاء اولیاء سے خوشخبری پا کر حاضر خدمت ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ دنیا تصوف کی عظیم شخصیت نماز فجر اور نماز اشراق پڑھنے کے بعد 9 ربیع الاول 1079 ہجری بمطابق 7 اگست 1668 عیسوی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے واصل بحق ہوئی۔ سرہند شریف میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ہمشیرہ یعنی بہن شہزادی روشن آرا بیگم نے حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی علیہ رحمت رضوان کے روضے کی تعمیر کرائی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔